تو ہمیں شب برات 15 شعبان کی رات کیسے گزارنی چاہیے؟ یہ وہ رات ہے جس کے اندر اللہ بے حساب بندوں کو مغفرت عطا فرماتا ہے، انہیں بخش دیتا ہے۔ تو ہمیں بھی اس رات کے اندر خوب بندگی کرنی چاہیے۔ سر شام انسان عبادت کی طرف متوجہ ہو، نوافل پڑھے، درود و سلام پڑھے، ذکر و اذکار کرے، تسبیح و تحلیل کرے، یعنی کوئی بھی شکل بندگی کی انسان اختیار کر کے اپنے رب سے رابطہ کرے، اس سے انسان رزق مانگے، عزت اور خیر اور عافیت مانگے، اللہ سے خاتمہ بالایمان مانگے، اپنے رب سے ساری رات انسان جو ہے وہ رو رو کے مغفرت کو طلب کرے، اپنا ٹوٹا ہوا رابطہ اپنے خدا سے پھر جوڑے اور اس سے معافیاں مانگے، قبرستان بھی جائے۔ جانے والوں کے لیے قرآن کے حکم کے مطابق کہ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، جو گزر چکے ہیں ان کے لیے مغفرت کی دعا کرے اور بغض اور کینے سے اپنے دل کو صاف کرے، اور یہ دعا مانگے کہ یا اللہ اگر میں نے مرنا ہے تو مجھے ایمان کی سلامتی سے موت آئے، اور اگر میں نے زندہ رہنا ہے تو خیر و عافیت والا سال گزر جائے۔ تو یہ رات سو کر گزارنے کی نہیں ہے بلکہ اللہ کی بارگاہ میں رو کر گزارنے کی ہے۔ تو آج سے تہیہ کیجئے کہ سال بھر ہم سوتے ہی رہتے ہیں، نیند ہی پوری کرتے رہتے ہیں، لیکن ایک رات 15 شعبان کی شب برات وہ ہے جو میں نے سونا نہیں ہے بلکہ جاگ کر اللہ کی بندگی میں گزارنی ہے، تلاوت قرآن میں گزارنی ہے، جو ہے وہ صلاۃ التسبیح کے اندر گزارنی ہے، نوافل کے اندر گزارنی ہے، جو بھی طریقہ آسان لگتا ہے اس کے اندر گزارنی۔ اس رات کو ضائع مت کیجیے، یہ بڑی اہم رات، تقدیر انسانی کے فیصلے ہوتے ہیں، مغفرت عطائیں ہوتی ہیں، شفا عطا ہوتی ہے، تو غفلت کے اندر نہ گزاریے، بازار میں بیٹھ کر نہ گزاریے، اپنے موبائل پہ مصروف رہ کر نہ گزاریے، بلکہ سر شام موبائل کو بند کر دیجیے، دنیا سے رابطہ توڑیے، اپنے اللہ سے رابطہ جوڑیے، اپنے خدا سے مانگیے، گناہوں کی معافی مانگیے، اپنی نیکی کرنے کی معافی مانگیے اللہ سے، تو آپ جو کچھ مانگیں گے اللہ آپ کو عطا کرے گا۔ توبہ کیجیے، اس کے دربار میں روئیے، گڑ گڑائیے، وہ خدا ہے 70 ماؤں جتنا پیار کرتا ہے، آپ ایک بار روئیں گے وہ آپ کو بخش دے گا، وہ آپ کو معاف کر دے گا۔ تو پہلے سے تہیہ کر لیں کہ یہ رات ہم نے اللہ کی بندگی اور عبادت میں گزارنی ہے، سو کر اور غفلت کے اندر نہیں گزارنی ہے۔